السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر 111 یوٹیوب چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی بیماری کا نام ہے رنگ ورم، داد، جس کو ددری کہتے ہیں۔ جسم پر کسی حصے پہ بھی ہو سکتی ہے، گول سی شکل ہوتی ہے، بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے دانے ارد گرد ہوتے ہیں اور اس میں خارش ہوتی ہے، بعض دفعہ پانی نکلتا ہے، خون نکلتا ہے۔ اگر سر میں ہو جائے تو بال گچھوں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی ٹکیاں سر میں ہو جاتی ہیں اور اس میں جتنے بال ہوتے ہیں وہ جڑوں سے باہر نکال پھینکتی ہے۔ اس لیے یہ انسان کی خوبصورتی کے لیے اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ یہ عام طور پر ان لوگوں میں ہوتی ہے جن میں سلی مادہ ہو، یعنی ٹبرکلوسس کا مادہ ہو، سیلوا دیک جس کو کہتے ہیں، جن کے خاندان میں یہ ہو تو ان کی آگے نسل میں یہ ددری نکل سکتی ہے۔ تو اس کا علاج اس بیماری کو، جو خاندانی بیماری ہے، مد نظر رکھ کر ایسی دوائی دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر بیسیلینیم ایسی دوائی ہے جو پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے، لیکن اگر سلی مادہ کی وجہ سے ددری ہو گئی ہے تو بھی اس کو جلدی ٹھیک کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر برنٹ تو یہ رائے رکھتے ہیں کہ جن کے خون میں وراثتاً سیلوا دیک کا مادہ پایا جاتا ہے، ان کے خیال میں یہ مرض سیلوا دیک کے حملہ کرنے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ وہ بیسیلینیم کو 200 پوٹینسی میں استعمال کریں۔ ڈاکٹر برنٹ کے قول و فعل کی تائید تجربہ بھی کرتا ہے کہ بیسیلینیم ایک ایسی زبردست دوائی ہے، اگر داڑھی اور مونچھوں کے بال گر جائیں تو یہ 2-4 خوراکیں اس کی وہ ٹھیک کر دیتی ہے۔ داڑھی اور مونچھوں کے بال جو ہے، داڑھی اور مونچھوں کا بالچر جس کو کہتے ہیں، سر کا اس کے ساتھ نہیں زیادہ تعلق، داڑھی اور مونچھوں کے بال یہ جلدی ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی ایک دوائی ہے ٹبرکولینم۔ ٹبرکولینم میں بھی یہی کچھ پایا جاتا ہے۔ ٹبرکولینم میں یہ رنگ وارم، ددری یا داد، چھوٹے چھوٹے دانوں کا ایک چکر بن جاتا ہے۔ اگر بالوں میں ہو جائے تو بالوں کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ ایلوپیسیا اس بیماری کو کہتے ہیں، جو بالوں میں گچھوں کی شکل میں گول گول دائروں کی صورت میں اتارتی رہتی ہے۔ اس بیماری میں ٹبرکولینم یا بیسیلینیم، یہ دونوں دوائیں پھیپھڑوں کے بیماری کے مواد سے بنی ہوئی ہیں۔ ٹبرکولینم ٹبرکلوسس کے مواد سے بنی ہے، بیسیلینیم پھیپھڑوں کے مواد سے بنی ہے۔ یہ ایک قسم کی ویکسین ہے۔ جن خاندانوں میں ٹبرکلوسس ہے ان کو باقی لوگوں کو بچانے کے لیے، چاہے وہ بیمار ہوں یا نہ ہوں، ٹبرکولینم ضرور دے دینی چاہیے۔ پھر وہ اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر
تپ دیکھ کے بیمار نہیں ہوتے۔ تو ڈاکٹر برنٹ کا خیال یہ بالکل درست ہے، اگر کسی کو یہ بیماری ہو تو اس کو لازماً بیسیلینم یا ٹبرکولینم دینی چاہیے۔ تو اس میں نیٹرمیور بھی اس ایک دوائی ہے۔ ایسے مریض جو نمک زیادہ پسند کرتے ہیں کھانا، ان کو نیٹرمیور دیں۔ اور پکرک ایسڈ بھی ایلوپیشیا اور داد کی بہت قوی دوا ہے۔ یہ ذہنی تھکاوٹ بھی دور کرتی ہے، دماغ کو بھی طاقت دیتی ہے۔ اگر یہ دوائیں کام نہ کریں تو سورائنم 1000 کی طاقت پہلے ایک خوراک دے دینی چاہیے، اس کے بعد یہ دوائیں دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ آرسینکم البم ایک دوائی ہے، وہ داد کی جگہ پر اگر جلن ہے، جیسے آگ کا انگیارہ رکھا ہوتا ہے ایسے ان کو جلن ہوتی ہے، گرمی سے اس کو سکون ملتا ہے، ٹھنڈ سے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر مریض ذہنی طور پر بے چین ہے، تھوڑی تھوڑی پیاس لگتی ہے، تو آرسینکم البم اس کی دوائی ہے۔ تو اس لیے یہ چند دوائیاں ہو گئیں، بیسیلینم، ٹبرکولینم۔ ہاں، ایک اور دوائی ہے، اگر بعض ددری ایسی ہوتی ہیں کہ خود بخود ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، وہ موسم بہار میں ہوتی ہیں، ہر سال ہوتی ہے، پھر موسم بہار گزر جاتا ہے تو پھر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ایسی دوائی کے لیے ہے دوائی سیپیا۔ یہ مجازی دوائی ہے۔ پہلے مریض میں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ اس فیملی میں سیل و دق تو نہیں ہے۔ یہ بھی سیل و دق کی ابتدائی حالتوں کے لیے سیپیا کارآمد دوائی ہے۔ اس کے علاوہ بتایا ہے نیٹرمیور، اس میں بال جو باریک ہو جاتے ہیں اور اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے دانے سیر میں بن جاتے ہیں، سکری سی بن جاتی ہے، تو ایسے مریض جو نمک پسند کرتے ہیں زیادہ، تو ان کے لیے یہ نیٹرمیور ہے۔ تو آج یہ چھوٹی سی ایک بیماری ہے، چھوٹی تو نہیں ہے، یہ بیماری تو بہت بڑی ہے، لیکن ادویات اس کی تھوڑی ہیں۔ تو اوپر اگر کوئی چیز لگانی ہے تو کیلنڈولا مدر ٹینچر تیل میں ملا کر یہ آپ اوپر بھی لگا سکتے ہیں جلد میں، جہاں ددری ہو۔ تو یہ ہے آج کی پارٹ نمبر 96 غالباً۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے، اور اپنے فیملی کا بھی خیال رکھیے۔ ان کو بہترین دوا اپنی تسلی کر کے اپنے گھر میں یہ اپنے افراد خانہ کو خود علاج کریں۔ یہ اس کا اگر طریقے سے چلا جائے تو سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بعض ادویات ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی فیملی کی طرح یہ بھی آپس میں ضد رکھتی ہیں، وہ دوائیں نہیں دینی چاہیے ایک دوسرے کے بعد۔ تو باقی چھوٹی پوٹینسی اگر استعمال کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حفظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔